عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ نے اپنی مخلوق کو اندھیرے میں پیدا فرمایا، پھر ان پر اپنا نور ڈالا، پس جس کو یہ نور میسر آ گیا وہ ہدایت پا گیا، اور جو اس سے محروم رہا وہ گمراہ ہو گیا۔ پس میں اسی لیے کہتا ہوں اللہ کے علم پر قلم خشک ہو چکا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 101۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میری امت میں زمین میں دھس جانا اور صورتیں بدل جانا ہوگا، اور یہ حال تقدیر کو جھٹلانے والوں میں ہوگا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 106۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 6 قسم کے لوگوں میں نے لعنت کی، اور اللہ نے بھی ان پر لعنت کی، اور ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کی کتاب میں اضافہ کرنے والا، اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والا، طاقت کے بل بوتے پر مسلط ہونے والا شخص، تاکہ وہ کسی ایسے شخص کو معزز بنائے جسے اللہ نے ذلیل بنایا ہو، اور کسی ایسے شخص کو ذلیل بنا دے جسے اللہ نے معزز بنایا ہو۔ اللہ کے حرم کی بے حرمتی کرنے والا، میری اولاد کی بے حرمتی کرنے والا، اور میری سنت کو ترک کرنے والا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 109۔ مطر بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے کے متعلق فیصلہ فرماتا ہے کہ اسے فلاں جگہ موت آ جائے تو وہ شخص کے لیے اس جگہ کوئی ضرورت پیدا کر دیتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 110۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مومنوں کے بچے ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے آبا کے ساتھ ہوں گے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، عمل کے بغیر ہی؟ آپ نے فرمایا، انہوں نے جو کرنا تھا اللہ اس سے بخوبی واقف ہے۔ میں نے عرض کیا، تو مشرکین کے بچے؟ آپ نے فرمایا، وہ بھی اپنے آبا کے ساتھ۔ میں نے عرض کیا، عمل کے بغیر ہی؟ آپ نے فرمایا، انہوں نے جو کرنا تھا اللہ اس سے بخوبی واقف تھا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 111۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زندہ درگور کرنے والی اور جس کی خاطر زندہ درگور کیا گیا جہنمی ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 112۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل ہر بندے کی تخلیق سے متعلق اس کی 5 چیزوں، اس کی عمر، اس کے عمل، اس کے مرنے اور دفن ہونے کی جگہ، اس کے نقوش اور اس کے رزق سے فارغ ہو چکا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 113۔ حضرت ابن دیلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں ابی بن کعب کے پاس آیا تو میں نے انہیں کہا، میرے دل میں تقدیر کے متعلق کچھ شبہ سا ہے، پس آپ مجھے کوئی حدیث سنائیں، امید ہے اللہ اسے میرے دل سے دور کر دے۔ تو انہوں نے فرمایا، اگر اللہ عز و جل آسمان اور زمین والوں کو عذاب دینا چاہے تو وہ انہیں عذاب دینے میں ظالم نہیں ہوگا، اور اگر وہ ان پر رحم فرمائے تو ان کے لیے اس کی رحمت ان کے اعمال سے بہتر ہوگی، اور اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دو تو اللہ اسے قبول نہیں کرے گا حتیٰ کہ تم تقدیر پر ایمان لے آؤ، اور تم جان لو کہ جو کچھ تمہیں پہنچا وہ تم سے خطا نہیں ہو سکتا تھا، اور کچھ تم سے خطا ہو گیا وہ تمہیں پہنچ نہیں سکتا تھا، اور اگر تم اس عقیدے کے علاوہ کسی اور عقیدے پر فوت ہو گئے تو تم جہنم میں جاؤ گے۔ ابن دیلمی بیان کرتے ہیں، پھر میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو انہوں نے بھی اسی طرح فرمایا۔ پھر میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا تو انہوں نے بھی یہی فرمایا۔ پھر میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو انہوں نے بھی مجھے اسی کی مثل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث بیان کی۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 115۔ نافع رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی ابن عمر کے پاس آیا تو اس نے کہا، فلاں شخص آپ کو سلام کہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا، مجھے پتہ چلا ہے کہ اس نے بدعت ایجاد کی ہے۔ پس
اگر تو اس نے بدعت ایجاد کی ہے تو میری طرف سے اسے سلام نہ کہنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میری امت میں یا اس امت میں زمین میں دھسنا، صورت مسخ ہو جانا یا آسمان سے پتھروں کی بارش ہونا ہوگا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 116۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو ان کی پشت سے وہ تمام روحیں جنہیں اس نے ان کی اولاد سے روز قیامت تک پیدا کرنا تھا نکل آئیں، اور ان میں سے ہر انسان کی پیشانی پر نور کا ایک نشان لگا دیا۔ پھر انہیں آدم علیہ السلام پر پیش کیا تو انہوں نے عرض کیا، میرے پروردگار یہ کون ہیں؟ فرمایا تمہاری اولاد۔ پس انہوں نے ان میں سے ایک شخص کو دیکھا تو اس کی پیشانی کا نشان انہیں بہت اچھا لگا، تو انہوں نے عرض کیا، میرے پروردگار یہ کون ہیں؟ فرمایا داؤد علیہ السلام۔ تو انہوں نے عرض کیا، میرے پروردگار آپ نے اس کی کتنی عمر مقرر کی ہے؟ فرمایا 60 سال۔ انہوں نے عرض کیا، پروردگار میری عمر سے 40 سال اسے مزید عطا فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدم علیہ السلام کی عمر کے 40 برس باقی رہ گئے تو ملک الموت ان کے پاس آئے، تو آدم علیہ السلام نے فرمایا، کیا میری عمر کے 40 برس باقی نہیں رہتے؟ اس نے جواب دیا، کیا آپ نے اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو نہیں دیے تھے؟ آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا، اسی طرح اس کی اولاد نے بھی انکار کیا۔ آدم بھول گئے اور اس درخت سے کچھ کھا لیا، تو اب اس کی اولاد بھی بھول جاتی ہے، اور آدم علیہ السلام نے خطا کی اور اس کی اولاد بھی خطا کار ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 118۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جب انہیں پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دائیں کندھے پر مارا اور سفید اولاد کو نکالا جیسے چونٹیاں ہوں، اور اس نے ان کے بائیں کندھے پر مارا تو کالی اولاد نکالی جیسے کوئلہ ہو، تو اللہ نے ان کے دائیں طرف والوں کے متعلق فرمایا، یہ جنتی ہیں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، اور جو ان کے بائیں کندھے کی طرف تھے ان کے متعلق فرمایا، یہ جہنمی ہیں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 119۔ ابو نضرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابو عبداللہ نامی صحابی بیمار ہو گئے، تو ان کے ساتھی ان کی عیادت کے لیے آئے تو وہ رو رہے تھے۔ انہوں نے کہا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے یہ نہیں فرمایا، اپنی مونچھیں کتراؤ پھر اس پر قائم رہو حتیٰ کہ تم حوض کوثر پر مجھ سے آ ملو؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، ضرور فرمایا تھا، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ عز و جل نے اپنے دائیں ہاتھ سے مٹھی بھری اور دوسرے ہاتھ سے دوسری، اور فرمایا، یہ اس جنت کے لیے ہے اور یہ اس جہنم کے لیے، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں جبکہ مجھے معلوم نہیں کہ میں ان دو مٹھیوں میں سے کس میں ہوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 120۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے عرفہ کے نزدیک مقام نعمان پر اولاد آدم سے عہد لینے کا ارادہ فرمایا، تو ان کے صلب سے ان کی تمام اولاد کو جسے پیدا کرنا تھا نکالا، تو انہیں ان کے سامنے بکھیر دیا جیسے چونٹیاں ہوں، پھر ان سے براہ راست خطاب کیا تو فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا، کیوں نہیں، ہم اس پر گواہ ہیں۔ یہ اقرار اس لیے لیا گیا کہ کہیں قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ ہم تو اس حقیقت سے محض بے خبر تھے، یا یوں کہو کہ شرک تو ہمارے آبا نے کیا تھا، ہم تو ان کی اولاد ہیں جو ان کے بعد آئے، کیا تو ہمیں ان غلط کاروں کے کاموں پر ہلاک کر دے گا؟ مشکات المصابیح حدیث نمبر 121۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان سے قبر میں اس کے رب، نبی اور دین کے بارے میں سوال کیا جائے تو وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں،
اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کہنا اللہ کے اس فرمان کے مطابق ہے۔ اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں سچی بات پر دنیا و آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ اور ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 125۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندے کو اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی واپس چلے جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اسی اسنا میں 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں تو وہ اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں، تم اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے جو مومن ہے؟ تو وہ کہتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے، جہنم میں اپنے ٹھکانے کو دیکھ لو، اللہ نے اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں ٹھکانہ دے دیا ہے۔ وہ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھتا ہے۔ رہا منافق و کافر شخص تو اسے بھی کہا جاتا ہے، تم اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ تو وہ کہتا ہے، میں نہیں جانتا، میں وہی کچھ کہتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے۔ اسے کہا جائے گا، تم نے حق بات سمجھنے کی کوشش کی نہ پڑھنے کی۔ اسے لوہے کے ہتھوڑوں کے ساتھ ایک ساتھ مارا جائے گا تو وہ چیختا چلاتا ہے، جسے جن و انس کے سوا اس کے قریب ہر چیز سنتی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 126۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو صبح و شام اس کا ٹھکانہ اسے دکھایا جاتا ہے۔ اگر تو وہ جنتی ہے تو وہ اہل جنت سے ہے، اور اگر وہ جہنمی ہے تو پھر وہ اہل جہنم میں سے ہے۔ پس اسے کہا جائے گا، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، حتیٰ کہ اللہ قیامت کے دن تمہیں اس کے لیے دوبارہ زندہ کرے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 127۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی تو اس نے عذاب قبر کا ذکر کیا اور ان سے کہا، اللہ آپ کو عذاب قبر سے بچائے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے عذاب قبر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، ہاں عذاب قبر ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، میں نے دیکھا کہ آپ اس کے بعد جب بھی نماز پڑھتے تو عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 128۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اس اثنا میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خچر پر سوار بنو نجار کے باغ میں تھے، جبکہ ہم بھی آپ کے ساتھ تھے کہ اچانک خچر بتکا، قریب تھا کہ وہ آپ کو گرا دیتا۔ وہاں 5-6 قبریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قبروں والوں کو کون جانتا ہے؟ ایک آدمی نے عرض کیا، میں۔ آپ نے فرمایا، وہ کب فوت ہوئے تھے؟ اس نے کہا، حالت شرک میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اس امت کے لوگوں کا ان کی قبروں میں امتحان لیا جائے گا۔ اگر ایسے نہ ہوتا کہ تم دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ عذاب قبر تمہیں سنا دے جو میں سن رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ انور ہماری طرف کرتے ہوئے فرمایا، جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ انہوں نے عرض کیا، ہم عذاب جہنم سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ انہوں نے کہا، ہم عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظاہری و باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ انہوں نے کہا، ہم ظاہری و باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ انہوں نے کہا، ہم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 129۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جب میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو سیاہ فام نیلی آنکھوں والے 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ پس وہ کہتے ہیں تم اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ تو وہ کہتا ہے وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں ہمیں پتا تھا کہ تم یہی کہو گے۔ پھر اس کی قبر کو طول و عرض میں 70 ہاتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے، پھر اس کے لیے اس میں روشنی کر دی جاتی ہے، پھر اسے کہا جاتا ہے سو جاؤ۔ وہ کہتا ہے میں اپنے گھر والوں کے پاس واپس جانا چاہتا ہوں تاکہ انہیں بتاؤں، لیکن وہ کہتے ہیں دلہن کی طرح سو جا، جسے اس کے گھر کا عزیز ترین فرد ہی بیدار کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ اسے اس کی خوابگاہ سے بیدار کرے گا۔ اور اگر وہ منافق ہوا تو وہ کہے گا میں نے لوگوں کو ایک بات کرتے ہوئے سنا تو میں نے بھی ویسے ہی کہہ دیا، میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ فرشتے کہتے ہیں ہمیں پتا تھا کہ تم یہی کہو گے۔ پس زمین سے کہا جاتا ہے اس پر تنگ ہو جا، وہ اس پر تنگ ہو جاتی ہے، اس سے اس کی ادھر کی پسلیاں ادھر آ جائیں گی، پس اسے اس میں مسلسل عذاب ہوتا رہے گا حتیٰ کہ اللہ اس کے اس خوابگاہ سے اسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 130۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں تو اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں یہ آدمی جو تم میں مبعوث کیے گئے تھے وہ کون تھے؟ وہ جواب دے گا وہ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں تمہیں کس نے بتایا؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تو میں اس پر ایمان لے آیا اور تصدیق کی۔ اس کا یہ جواب دینا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق ہے، اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں سچی بات پر ثابت قدم رکھتا ہے۔ فرمایا آسمان سے آواز دینے والا آواز دیتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، اسے جنتی بچھونا بچھا دو، جنتی لباس پہنا دو، اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ وہ کھول دیا جاتا ہے، وہاں سے معطر باد نسیم اس کے پاس آتی ہے اور اس کی حد نگاہ تک اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافر کی موت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹایا جاتا ہے، 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں تو وہ اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر وہ پوچھتے ہیں وہ شخص جو تم میں مبعوث کیے گئے تھے کون تھے؟ پھر وہی جواب دیتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ آسمان سے آواز دینے والا آواز دیتا ہے اس نے جھوٹ بولا، لہٰذا اسے جہنم سے بستر بچھا دو، جہنم سے لباس پہنا دو، اور اس کے لیے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ فرمایا جہنم کی حرارت اور وہاں کی گرم لو اس تک پہنچے گی۔ فرمایا اس کی قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے حتیٰ کہ اس کی ادھر کی پسلیاں ادھر نکل جاتی ہیں۔ پھر ایک اندھا اور بہرا داروغہ اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے جس کے پاس لوہے کا بڑا ہتھوڑا ہوتا ہے، اگر اسے پہاڑ پر مارا جائے تو وہ مٹی ہو جائے۔ وہ اس کے ساتھ اسے مارتا ہے تو جن و انس کے سوا مشرق و مغرب کے مابین موجود ہر چیز اس مار کو سنتی ہے، وہ مٹی ہو جاتا ہے تو پھر روح کو دوبارہ اس میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 131۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو ہاں اس قدر روتے کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی۔ آپ سے پوچھا گیا آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہوئے نہیں روتے مگر قبر کا ذکر کر کے روتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک قبر منازل آخرت میں سے پہلی منزل ہے،
پس اگر اس سے بچ گیا تو اس کے بعد جو منازل ہیں وہ اس سے آسان تر ہیں، اور اگر اس سے نجات نہ ہوئی تو اس کے بعد جو منازل ہیں وہ اس سے زیادہ سخت ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے قبر سے زیادہ سخت اور برا منظر کبھی نہیں دیکھا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 132۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میت کو دفن کرنے سے فارغ ہوتے تو اس کے پاس کھڑے ہو کر فرماتے، اپنے بھائی کے لیے مغفرت طلب کرو، اس کے لیے سوال و جواب کے موقع پر ثابت قدمی کی درخواست کرو، کیونکہ اب اس سے سوال کیا جائے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 133۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کافر پر اس کی قبر میں 99 اژدہا مسلط کر دیے جاتے ہیں، وہ قیامت تک اسے ڈستے رہیں گے، اگر ان میں سے ایک اژدہا زمین پر پھونک مار دے تو زمین کسی قسم کا سبزہ نہ اگائے۔ امام ترمذی نے اس طرح روایت کیا ہے، انہوں نے 99 کی بجائے اژدہا کا ذکر کیا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 134۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے وفات پائی تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے جنازے کے لیے گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور انہیں قبر میں رکھ کر اوپر مٹی ڈال دی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسبیح بیان کی اور ہم نے بھی طویل تسبیح بیان کی۔ پھر آپ نے اللہ اکبر پڑھا، ہم نے بھی اللہ اکبر پڑھا۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، آپ نے تسبیح کیوں بیان کی؟ پھر آپ نے تکبیر بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس صالح بندے پر اس کی قبر تنگ ہو گئی تھی، حتیٰ کہ اللہ نے اسے کشادہ کر دیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 135۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ وہ شخص ہے جس کی خاطر عرش لرز گیا، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے اور اس کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی، لیکن اسے بھی قبر میں دبایا گیا، پھر ان کی قبر کو کشادہ کر دیا گیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 136۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنہ قبر کا ذکر فرمایا، جس میں آدمی کو آزمایا جائے گا۔ پس جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا تو مسلمان زور سے رونے لگے۔ امام نسائی نے اضافہ نقل کیا ہے، یہ رونا میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام سمجھنے کے مابین حائل ہو گیا۔ جب ان کا یہ رونا اور شور تھما تو میں نے اپنے پاس والے ایک آدمی سے کہا، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کلام کے آخر میں کیا فرمایا؟ اس نے بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ تم قبروں میں فتنہ دجال کے قریب قریب آزمائے جاؤ گے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 137۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میت قبر کی طرف جاتی ہے تو صالح آدمی کسی قسم کی گھبراہٹ کے بغیر اپنی قبر میں بیٹھ جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے، تم کس دین پر تھے؟ وہ کہے گا، اسلام پر۔ اس سے پوچھا جائے گا، یہ آدمی کون تھے؟ وہ کہے گا، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ اللہ کی طرف سے معجزات لے کر ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم نے ان کی تصدیق کی۔ اس سے پوچھا جائے گا، کیا تم نے اللہ کو دیکھا؟ وہ جواب دے گا، کسی کے لیے دنیا میں اللہ کو دیکھنا صحیح و لائق نہیں۔ اس کے بعد اس کے لیے جہنم کی طرف ایک سوراخ کر دیا جاتا ہے تو وہ اس کی طرف دیکھتا ہے کہ جہنم کے بعض حصے بعض کو کھا رہے ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے، اسے دیکھو جس سے اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ پھر اس کے لیے جنت کی طرف ایک سوراخ کر دیا جاتا ہے،
تو وہ اس کی اور اس کی نعمتوں کی رونق و خوبصورتی کو دیکھتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہارا مسکن ہے، تم یقین پر تھے، اسی پر تم فوت ہوئے اور انشاءاللہ تم اسی پر اٹھائے جاؤ گے۔ پھر برے آدمی کو اس کی قبر میں بٹھایا جائے گا تو وہ بہت گھبرایا سا ہوگا۔ اس سے پوچھا جائے گا تم کس دین پر تھے؟ تو وہ کہے گا میں نہیں جانتا۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا یہ شخص کون تھے؟ وہ کہے گا میں نے لوگوں کو ایک بات کرتے ہوئے سنا تو میں نے بھی ویسے ہی کہہ دیا۔ اس کے بعد اس کے لیے جنت کی طرف ایک سوراخ کر دیا جائے گا تو وہ اس کی اور اس کی نعمتوں کی رونق و خوبصورتی کو دیکھے گا تو اسے کہا جائے گا اس کو دیکھو جسے اللہ نے تم سے دور کر دیا۔ پھر اس کے لیے جہنم کی طرف ایک سوراخ کر دیا جائے گا تو وہ اسے دیکھے گا کہ اس کا بعض حصہ بعض کو کھا رہا ہے۔ اسے کہا جائے گا یہ تیرا ٹھکانہ ہے، تو شک پر تھا، اسی پر فوت ہوا اور انشاءاللہ اسی پر اٹھایا جائے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 139۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے اس امر یعنی دین میں کوئی ایسا کام جاری کیا جو کہ اس میں نہیں، وہ مردود ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 140۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حمد و ثنا اور صلاۃ و سلام کے بعد سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ بدترین امور وہ ہیں جو نئے جاری کیے جائیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 141۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ اللہ کو سخت ناپسندیدہ ہیں، حرم میں ظلم و ناانصافی کرنے والا، اسلام میں جاہلیت کا طریقہ تلاش کرنے والا، اور بڑی جد و جہد کے بعد کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے والا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 142۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی بجوز اس شخص کے جس نے انکار کیا۔ عرض کیا گیا کس نے انکار کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے انکار کر دیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 143۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کچھ فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، آپ سو رہے تھے، انہوں نے کہا تمہارے اس ساتھی کی ایک مثال ہے، وہ مثال ان کے سامنے بیان کر دو۔ ان میں سے بعض فرشتوں نے کہا وہ تو سوئے ہوئے ہیں، جبکہ بعض نے کہا بے شک آنکھیں سوئی ہوئی ہوتی ہیں لیکن دل بیدار ہے۔ پس انہوں نے کہا ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے ایک گھر بنایا، اس میں دسترخوان لگایا اور ایک دائی کو بھیجا۔ پس جس شخص نے دائی کی دعوت کو قبول کر لیا وہ گھر میں داخل ہوگا اور دسترخوان سے کھانا بھی کھائے گا، اور جس نے دائی کی دعوت کو قبول نہ کیا وہ گھر میں داخل ہوا نہ دسترخوان سے کھانا کھایا۔ پھر انہوں نے کہا اس کی مزید وضاحت کر دو تاکہ وہ اسے سمجھ سکیں۔ پھر ان میں سے کسی نے کہا وہ تو سوئے ہوئے ہیں، اور بعض نے کہا آنکھ سوئی ہوئی ہے اور دل بیدار ہے۔ پس انہوں نے کہا گھر جنت ہے، دائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پس جس شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 144۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی کام کیا، پھر آپ نے اس میں رخصت دے دی تو کچھ لوگوں نے رخصت کو قبول کرنے سے اجتناب کیا۔
پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بارے میں پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کی حمد بیان کی، پھر فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا کہ جو کام میں کرتا ہوں وہ اس سے دور رہتے ہیں۔ اللہ کی قسم میں اللہ کے متعلق ان سے زیادہ جانتا ہوں اور اس سے ان سے زیادہ ڈرتا ہوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 146۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہ اہل مدینہ کھجوروں کی پیوند کاری کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، ہم ایسے ہی کرتے آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم پیوند کاری نہ کرو تو شاید تمہارے لیے بہتر ہو۔ انہوں نے ایسا کرنا چھوڑ دیا تو اس سے پیداوار کم ہو گئی۔ راوی بیان کرتے ہیں، انہوں نے اس کے متعلق آپ سے بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ایک انسان ہوں، جب میں تمہیں تمہارے دین کے کسی معاملے کے بارے میں تمہیں حکم دوں تو اس کی تعمیل کرو، اور جب میں اپنی رائے سے کسی چیز کے متعلق تمہیں کوئی حکم دوں تو میں ایک انسان ہوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 147۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اور جس چیز کے ساتھ اللہ نے مجھے مبعوث کیا ہے اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جو کسی قوم کے پاس آیا اور اس نے کہا، میری قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے لشکر دیکھا ہے اور میں واضح اور حقیقی طور پر آگاہ کرنے والا ہوں، لہذا تم جلدی سے بچاؤ کر لو۔ پس اس کی قوم کا ایک گروہ اس کی بات مان کر سر شام اطمینان کے ساتھ روانہ ہو گیا اور وہ بچ گیا، جبکہ ان کے ایک گروہ نے اس شخص کی بات کو جھٹلایا اور اپنی جگہ پر ڈٹے رہے تو صبح ہوتے ہی اس لشکر نے ان پر دھاوا بول دیا اور انہیں مکمل طور پر ختم کر دیا۔ پس یہ اس شخص کی مثال ہے جس نے میری اطاعت کی اور میری لائی ہوئی شریعت کی اتباع کی، اور شخص کی مثال ہے جس نے میری نافرمانی کی اور میرے لائے ہوئے حق کی تکذیب کی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 148۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، پس جب اس آگ نے اپنے ارد گرد کو روشن کر دیا تو پروانے اور آگ میں گرنے والے حشرات وغیرہ اس میں گرنا شروع ہو گئے، اور وہ شخص انہیں روکنے لگا لیکن وہ بازور اس میں گرنے لگے۔ پس میں تمہیں کمر سے پکڑ کر آگ سے روک رہا ہوں جبکہ تم بازور اسی میں گر رہے ہو۔ یہ بخاری کی روایت ہے اور مسلم کی روایت بھی اسی طرح ہے، اور اس کے آخر میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اور تمہاری مثال اس طرح ہے کہ میں تمہیں کمر سے پکڑ کر آگ سے بچا رہا ہوں، آگ سے بچ کر میری طرف آ جاؤ، آگ سے بچ کر میری طرف آ جاؤ، لیکن تم مجھ سے بزور اس میں گر رہے ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 149۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جو ہدایت اور علم دے کر مجھے مبعوث کیا ہے وہ کسی زمین پر برسنے والی موسلا دھار بارش کی طرح ہے۔ پس اس زمین کا ایک ٹکڑا بہت اچھا تھا، اس نے پانی کو قبول کیا اور اس نے بہت سا گھاس اور سبزہ اگایا، اور اس زمین کا کچھ ٹکڑا سخت تھا، اس نے پانی کو روک لیا، پس اللہ نے اس کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، لوگوں نے خود پیا، جانوروں کو پلایا اور آب پاشی کی۔ جبکہ زمین کا ایک ٹکڑا صاف چٹیل تھا، وہاں بارش ہوئی تو وہ پانی روکتی ہے نہ سبزہ اگاتی ہے۔ پس یہی مثال اس شخص کی ہے جسے اللہ کے دین میں سمجھ بوجھ عطا کی گئی، اور اللہ نے جو تعلیمات دے کر مجھے مبعوث فرمایا ان سے اسے فائدہ پہنچا، پس اس نے خود سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ اور یہی اس شخص کی مثال ہے جس نے ازراہ تکبر اس کی طرف سر نہ اٹھایا، اور اللہ نے جو ہدایت دے کر مجھے مبعوث فرمایا اسے قبول نہ کیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 150۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے آپ پر یہ کتاب نازل کی، اس کی بعض آیتیں صاف واضح ہیں اور محکم ہیں، اور یہاں تک تلاوت فرمائی، اور واعظ و نصیحت کو صرف وہی لوگ سمجھتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ جبکہ مسلم کی روایت میں ہے،
جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو مختلف معنی کے متحمل آیات تلاش کرتے ہیں تو وہ ایسے لوگ ہیں جن کا اللہ نے دلوں میں کجی رکھنے والے نام رکھا ہے، تو تم ان سے بچو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 151۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں صبح سویرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ راوی بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 آدمیوں کی آواز سنی جو کہ کسی آیت کے بارے میں جھگڑ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے کی حالت میں ہمارے پاس تشریف لائے۔ غصے کے آثار آپ کے چہرے پر نمایاں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلی قومیں کتاب میں اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 152۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے حق میں وہ مسلمان سب سے بڑا مجرم ہے جس نے کسی ایسی چیز کے بارے میں اپنے نبی سے دریافت کیا جو پہلے حرام نہیں تھی، لیکن اس کے دریافت کرنے کی وجہ سے اسے حرام کر دیا گیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 153۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخری دور میں فریب کار جھوٹے لوگ ہوں گے، وہ تمہارے پاس ایسی احادیث لائیں گے جو تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے آبا نے، بس اپنے آپ کو ان سے اور انہیں اپنے آپ سے دور رکھو تاکہ وہ تمہیں گمراہی اور فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 154۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اہل کتاب تورات عبرانی زبان میں پڑھا کرتے تھے اور اہل اسلام کے لیے عربی زبان میں اس کی تفسیر بیان کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل کتاب کی تصدیق کرو نہ تکذیب، بلکہ کہو ہم اللہ پر اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 155۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے بس یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات تحقیق کیے بغیر بیان کر دے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 156۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھ سے پہلے جس نبی کو مبعوث فرمایا تو اس نبی کی اس کی امت میں کچھ معاون اور کچھ عام ساتھی ہوتے ہیں، وہ اس کی سنت کو قبول کرتے اور اس کے حکم کی اتباع کرتے ہیں، پھر ان کے بعد برے جانشین آ جائیں گے، وہ ایسی بات کریں گے جس پر ان کا عمل نہیں ہوگا اور ایسے کام کریں گے جن کا انہیں حکم نہیں دیا گیا ہوگا، بس جو شخص اپنے ہاتھ کے ساتھ ان سے جہاد کرے گا وہ مومن ہے، جو اپنے زبان کے ساتھ ان سے جہاد کرے گا وہ مومن ہے، اور جو دل سے ان سے جہاد کرے گا تو وہ بھی مومن ہے، اور اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 157۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہدایت کی طرف دعوت دے تو اسے بھی اس ہدایت کی اتباع کرنے والوں کے مثل ثواب ملے گا، اور یہ ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں کرے گا، اور جو شخص کسی گمراہی کی طرف دعوت دے تو اسے بھی اس گمراہی کی اتباع کرنے والوں کے مثل گناہ ملے گا، اور یہ ان کے گناہ میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 158۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام اجنبیت کے عالم میں شروع ہوا اور عنقریب اسی حالت میں لوٹ جائے گا جیسے شروع ہوا، پس اجنبیوں یعنی جنہوں نے اسلام کے ابتدائی دور اور آخری دور میں اسلام کا ساتھ دیا کے لیے خوشخبری ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 159۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک ایمان مدینے کی طرف سمٹ آئے گا جس طرح سانپ اپنے بل کی طرف سمٹ آتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 160۔ ابو رافع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
میں تم میں کسی کو اپنی مسند پر ٹیک لگائے ہوئے نہ پاؤں کہ اس کے پاس میرا کوئی امر آئے جس کے متعلق میں نے حکم دیا ہو یا میں نے اس سے منع کیا ہو، تو وہ شخص یوں کہے میں اسے نہیں جانتا، ہم نے جو کچھ اللہ کی کتاب میں پایا ہم اس کی اتباع کریں گے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 162۔ مقداد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سن لو، مجھے قرآن اور اس کے ساتھ اس کی مثل عطا کی گئی ہے۔ سن لو، قریب ہے کہ کوئی شکم سیر شخص اپنی مسند پر یوں کہے تم اس قرآن کو لازم پکڑو، پس تم جو چیز اس میں حلال پاؤ اسے حلال سمجھو، اور تم جو چیز اس میں حرام پاؤ تو اسے حرام سمجھو۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ سن لو، پالتو گدھے، کچھلی والے درندے اور ذمے کی گری پڑی کوئی چیز الا یہ کہ وہ خود اس سے بے نیاز ہو جائے تمہارے لیے حلال نہیں، اور جو شخص کسی قوم کے ہاں پڑاؤ ڈالے تو ان لوگوں پر لازم ہے کہ وہ اس کی ضیافت کریں، اور اگر وہ اس کی ضیافت نہ کریں تو پھر اسے حق حاصل ہے کہ وہ اپنی ضیافت کے برابر ان سے وصول کرے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 163۔ ابن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر آپ نے اپنا رخ انور ہماری طرف کیا تو ایک بڑے بلیغ انداز میں ہمیں واعظ و نصیحت فرمائی جس سے آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور دل ڈر گئے۔ ایک آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ تو الوداعی نصیحتیں معلوم ہوتی ہیں، بس آپ ہمیں وصیت فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے، سننے اور اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں، خواہ وہ امیر حبشی غلام ہو، کیونکہ تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا، بس تم پر میری اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے، بس تم اس سے تمسک اختیار کرو اور داڑھوں کے ساتھ اسے پکڑ لو، اور دین میں نئے کام جاری کرنے سے بچو، کیونکہ دین میں ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 165۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے خط کھینچا، پھر فرمایا یہ اللہ کی راہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے دائیں بائیں کچھ خط کھینچے اور فرمایا یہ اور راہیں ہیں، اور ان میں سے ہر راہ پر ایک شیطان ہے جو اس راہ کی طرف بلاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یہ میری سیدھی راہ ہے، بس اس کی اتباع کرو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 166۔ احمد اور ابو داؤد میں معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا، اور عن قریب میری امت میں ایسے لوگ ظاہر ہوں گے ان میں یہ بدعات اس طرح سرایت کر جائیں گی جس طرح باؤل کتے کا اثر کٹے ہوئے شخص کے رگ و ریشے میں سرایت کر جاتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 172۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی قوم ہدایت یافتہ ہونے کے بعد گمراہی اختیار کر لیتی ہے تو باہمی نزاع ان کا شغل بن جاتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وہ آپ سے یہ باتیں محض جھگڑا پیدا کرنے کے لیے کرتے ہیں، بلکہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 180۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جماعت سے بالشت بر علیحدگی اختیار کی تو اس نے اپنی گردن سے اسلام کی رسی یعنی پابندی اتار دی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 185۔ مالک بن انس مرسل روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، بس جب تک تم ان دونوں پر عمل کرتے رہو گے
تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، یعنی اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 186۔ حسان رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، جب کوئی قوم اپنے دین میں کوئی بدعت ایجاد کرتی ہے تو اللہ اس کی مثل ان کی سنت چھین لیتا ہے، پھر وہ اسے روز قیامت تک ان کی طرف نہیں لوٹاتا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 188۔ ابراہیم بن میسرہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی بدعتی کی تعظیم و نصرت کی تو اس نے اسلام کے گرانے پر معاونت کی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 189۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے صراط مستقیم کی مثال بیان فرمائی کہ راستے کی دونوں طرف 2 دیواریں ہیں، ان میں دروازے کھلے ہوئے ہیں اور دروازوں پر پردے لٹک رہے ہیں۔ راستے کے سرے پر ایک دائی ہے، وہ کہہ رہا ہے سیدھے چلتے جاؤ، ٹیڑھے مت ہونا، اور اس کے اوپر ایک اور دائی ہے، جب کوئی شخص ان دروازوں میں سے کسی چیز کو کھولنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے تم پر افسوس ہے، اسے مت کھولو، کیونکہ اگر تم نے اسے کھول دیا تو تم اس میں داخل ہو جاؤ گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، راستہ اسلام ہے، کھلے ہوئے دروازے اللہ کی حرام کردہ اشیاء ہیں، لٹکے ہوئے پردے اللہ کی حدود ہیں، راستے کے سرے پر دائی قرآن ہے، اور اس کے اوپر جو دائی ہے وہ ہر مومن کے دل میں اللہ کا واز ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 191۔ امام احمد اور بہقی نے شعب الایمان میں نواس رضی اللہ عنہ سے اور اسی طرح امام ترمذی نے انہی سے روایت کیا ہے، البتہ انہوں نے اس سے مختصر روایت کیا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 192۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری طرف سے پہنچا دو، خواہ ایک آیت ہی ہو، بنی اسرائیل کے واقعات بیان کرو، اس میں کوئی حرج نہیں، اور جو شخص عمدن مجھ پر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 198۔ سمورہ بن جندب اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ سے حدیث بیان کرے وہ جانتا ہو کہ یہ جھوٹ ہے تو وہ بھی جھوٹوں یعنی حدیث وضع کرنے والوں میں سے ایک ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 199۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کے متعلق سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے، میں تو صرف علم تقسیم کرنے والا ہوں، جبکہ فہم اللہ عطا کرتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 200۔